السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر کو منگل کے روز روسی گولہ باری میں اضافے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ روسی افواج کی بڑی تعداد یوکرین کے دارالحکومت کیف کے شمال میں ایک سڑک کے ساتھ جمع ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے شہر کے وسط میں واقع خارکیو ریجنل اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی عمارت پر حملے کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں آگ اور دھواں دیکھا جا سکتا ہے۔ وزارت نے ٹویٹ کیا کہ روس بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ کر رہا ہے۔ شہریوں کی ہلاکتیں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ روس کا اصل ہدف بڑے شہر ہیں جن پر اب میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس حملے سے ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن خارکیو میں حکام نے کہا کہ مجموعی طور پر روسی حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ دارالحکومت پر حملے کے خدشے کے ساتھ کیف کے شمال میں روسی افواج پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ امریکی دفاعی حکام اور برطانوی انٹیلیجنس نے کہا کہ روسی فوج نے حالیہ دنوں میں شہر کی طرف زیادہ پیش رفت نہیں کی۔ ایک امریکی اہلکار نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ مرکزی کارروائی شہر سے 25 کلومیٹر باہر تھی۔ میکسا ٹیکنالوجیز کی پیر کو لی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں فوجی موجودگی میں اضافہ دکھایا گیا ہے، جو تقریباً 64 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو دیر گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن کے لیے کیف اہم ہدف ہے۔ ہم نے انہیں دارالحکومت کے دفاع کو توڑنے نہیں دیا۔ وہ تخریب کار بھیجتے ہیں، لیکن ہم ان کی کارروائیوں کو بے اثر کر رہے ہیں۔ کرملن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کو فرانسیسی رہنما ایمانوئل میکران کو ایک کال میں کہا کہ تصفیہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب روس کے جائز سیکیورٹی مفادات پر غور کیا جائے۔ بیلاروس کی سرحد پر پیر کے روز یوکرین اور روس کے درمیان ابتدائی بات چیت میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ امن بات چیت کے ایک اور مرحلے پر متفق ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات کے دوران یوکرین کے وفد نے فوری جنگ بندی اور روسی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ زیلنسکی کے ایک چوٹی کے مشیر میخائل پوڈلاک نے بتایا کہ یوکرین اور بیلاروس کی سرحد پر ہونے والے مذاکرات جنگ بندی کے امکان پر مرکوز رہے اور یہ کہ مستقبل قریب میں دوبارہ بات چیت ہوگی۔ پوٹن کے ایک اعلیٰ مشیر اور روسی وفد کے سربراہ ولادیمیر میڈنسکی نے بتایا ہے کہ گفت و شنید 5 گھنٹے تک جاری رہی، اور یہ کہ ایلچیوں نے چند نکتے تلاش کیے ہیں جن پر یکساں موقف کی راہ نکل سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ دنوں کے دوران بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ میں جوائنٹ اسٹاف کے ترجمان کرنل ڈیوڈ بٹلر کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ روس کے عالمی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے یوکرین حملے پر تبادلہ خیال کے لیے پیر کو ایک اعلیٰ امریکی فوجی جنرل، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے نیٹو کی ملٹری کمیٹی ان چیفز آف ڈیفنس کی ورچوئل میٹنگ میں شرکت کی۔ امریکہ یوکرین کی حمایت اور نیٹو کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ متحد ہے۔ نیٹو کی سرزمین کے دفاع کے لیے امریکہ کا عزم فولادی ہے، اور امریکہ اپنے نیٹو اتحادیوں کا بہتر دفاع کرنے کے لیے پوزیشن کو مضبوط کرتا رہے گا۔ آسٹریلیا نے یوکرین کو میزائل بھیجنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے تاکہ اسے روسی حملے کے خلاف مزاحمت میں مدد ملے۔ یہ میزائل $50 ملین کے امدادی پیکج کا حصہ ہیں۔ آسٹریلوی وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رد عمل یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے
فوجی مدد کی اپیل کے بعد آیا ہے۔ موریسن نے کہا کہ امداد میں یوکرین کی کوششوں کے لیے مہلک اور غیر مہلک مدد شامل ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی یوکرین کے شہر خارکیو پر روسی گولہ باری کے جواب میں روسی میزائلوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے نو فلائی زون نافذ کرنے پر غور کرے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج منگل کی شب اپنا پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے، جس کے لیے کیپٹل ہل میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بائیڈن کا یہ خطاب مقامی وقت کے مطابق منگل کی شب 9 بجے ہوگا، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ بدھ کی صبح تقریباً 7 بجے نشر ہوگا۔ امریکی صدر ایسے موقع پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں جب انہیں مقامی اور عالمی سطح پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن اپنے خطاب میں یوکرین پر روس کے حملے اور عالمی سطح پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کے مطابق بائیڈن اپنے خطاب میں یوکرین تنازع کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے یوکرین حملے پر روس کو عالمی مالیاتی نظام سے الگ کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ غیر ملکی زرعی مبادلہ کی منڈیوں میں روبل کی قدر میں بڑی کمی کو روکنے کی اس کی صلاحیت کو متاثر کیا گیا ہے اور بین الاقوامی لین دین کے لیے اس کے بینکوں کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کی صبح باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ اس نے امریکی کمپنیوں کو روسی فیڈریشن کے مرکزی بینک، روسی فیڈریشن کے نیشنل ویلتھ فنڈ اور روسی فیڈریشن کی وزارت خزانہ کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا ہے۔ اس میں وہ بینک بھی شامل ہیں جو ان اداروں میں سے کسی کے بھی اثاثے رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے ایک بیان میں کہا کہ آج ہم جو غیر معمولی کارروائی کر رہے ہیں اس سے روس کی غیر مستحکم سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے اثاثوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت نمایاں طور پر محدود ہو جائے گی اور ان فنڈز کو نشانہ بنایا جائے گا جن پر پوٹن اور ان کا اندرونی حلقہ یوکرین پر حملے کے لیے انحصار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی حکومتیں بشمول یورپی یونین کے رکن ممالک برطانیہ، جاپان، سنگاپور، آسٹریلیا اور دیگر نے بھی اسی طرح کی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے پیر کو کہا کہ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مشن میں ماسکو کے 12 سفارتکاروں کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ملک بدر کر رہا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مشن کو مطلع کیا ہے کہ ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن کی ترجمان اولیویا ڈالٹن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم یہ کارروائی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے معاہدے کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ کارروائی کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر وازلی نیبنزیا نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ نے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 7 مارچ تک کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی حکومت کی طرف سے ایک مخاصمانہ اقدام ہے اور اقوام متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر واشنگٹن کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ نیبنزیا نے اس حکم کو افسوسناک خبر قرار دیا اور کہا کہ میزبان ملک امریکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور میزبان ملک کے معاہدے اور ویانا کنونشن دونوں کے تحت اپنے وعدوں کا احترام نہیں کر رہا۔ ویانا کنونشن کا اطلاق سفارتکاروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر بھی ہوتا ہے۔ نیبنزیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو اجلاس کے آغاز میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سفارتکاری اور سفارتی حل کی ضرورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن اس نوعیت کی سرگرمی کے مواقع دینے کے بجائے سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فیصلے پر گہرا افسوس ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے تناظر میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ امریکی ایلچی رچرڈ ملز نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے معاہدے کے مطابق کیا گیا ہے۔
روس کے یوکرین پر حملے کے بعد لاکھوں یوکرینی شہری مشرقی یورپ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امکان ہے کہ 10 سے 50 لاکھ تک مہاجرین اگلے چند ہفتوں میں یورپی یونین میں شامل ملکوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پولینڈ نے سب سے پہلے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس نے ماضی میں سیاسی پناہ مانگنے والوں کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان در لیان نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے تمام فرنٹ لائن ممبر ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کو فوری طور پر خوش آمدید کہنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ انہوں نے ان پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اپنے انسانی امداد کے دفتر ECHO کے ذریعے منصوبہ بندی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 50 لاکھ کے قریب یوکرینی شہریوں کو پناہ کی ضرورت ہو سکتی ہے، جن میں سے 30 لاکھ پناہ گزین پولینڈ جا سکتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک سنگاپور نے یوکرین حملے پر روس کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ سنگاپور بڑے ممالک کے درمیان واضح طور پر فریق کا انتخاب کرنے سے گریز کرتا ہے۔ سنگاپور کے وزیر خارجہ ویوین بالا کرشنن نے اس اقدام کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر میں کہا کہ اگر ہم ایک ملک کے طور پر ان اصولوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جو آزادی کی بنیاد، چھوٹی قوموں کی خود مختاری اور ایک قوم کے طور پر ہمارے وجود اور خوشحالی کے حق کی بنیاد ہیں، تو ممکن ہے ہمیں بھی اسی نوعیت کی صورتحال کا سامنا ہو۔ مشرقی ایشیا کی بہت سی بڑی معیشتوں، جاپان سے لے کر جنوبی کوریا اور آسٹریلیا تک نے روس کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے یا ماسکو کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ بینکاک، ٹوکیو، سول اور سڈنی سمیت ایشیا کے کچھ بڑے شہروں میں بھی یوکرین کی حمایت میں جنگ مخالف مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن روس مخالف جذبات متفقہ نہیں تھے۔ چین اور شمالی کوریا نے نمایاں طور پر روس کے جائز سیکیورٹی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کی وجہ امریکہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بہت سے ممالک کے روس کے ساتھ مضبوط اقتصادی اور فوجی تعلقات ہیں جو اب سرد جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیشتر حکومتیں یوکرین کے معاملے پر خاموش ہیں، لیکن روس کے حملے سے کسی نہ کسی طرح ایشیائی جغرافیائی سیاست کی تیزی سے نئی شکل ابھرنے کا خطرہ پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے ممالک کو بھی مجبور کر دیا گیا ہے جو عام طور پر طاقت کے بڑے تنازعات میں غیر جانبدار رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کا ایک اہم اجلاس متوقع ہے جس کا مقصد یوکرین پر روس کے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ممکنہ طور پر ایک قرارداد لانا ہے۔ پاکستان کا موقف اس معاملے پر واضح نہیں ہے، جبکہ اسلام آباد میں تعینات کئی ممالک کے سفارتکار اس بارے میں حکومت پاکستان سے کھل کر روس کی مذمت کرنے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں تعینات یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی روسی حملوں کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم حال ہی میں روس کے دورے سے واپس لوٹے ہیں اور یوکرین کے بہت سے علاقوں پر روس کے حملے جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیر کی شام قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے عوام کے لیے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سمیت بعض مراعات کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کر غلطی کی۔ عمران خان نے کہا کہ روس کے دورے پر ہم اس لیے گئے کہ ہم نے گندم اور گیس کی خریداری کرنا تھی۔ پاکستان روس سے 20 لاکھ ٹن گندم درآمد کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پیر کو اعلان کردہ ریلیف پیکج پر معاشی ماہرین انگلیاں اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ کئی معاشی ماہرین کے بقول ایک ایسے وقت میں جب پاکستان شدید معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے، بجٹ خسارہ اور تجارتی خسارہ تاریخی حدوں کو چھو رہا ہے، جبکہ قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے اور حال ہی میں IMF کی جانب سے مشکل شرائط کے بعد قرض حاصل کرنے کا پروگرام بحال ہوا ہے، ایسے میں 250 ارب روپے کا ریلیف دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔
تاہم دوسری جانب حکومت کی ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ڈاکٹر عابد سلیری کا کہنا ہے کہ حکومت ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ عوام کو کسی طرح ریلیف فراہم کرے اور یہ فیصلہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض شعبوں میں مالی بہتری سے حکومت پاکستان کو توانائی کی قیمتیں کم کرنے کا موقع مل پایا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے بعد گرفتار کیے جانے والے 240 افراد میں سے 210 افراد کو عدالتی احکامات پر تورخم کے راستے سوموار کی رات افغانستان واپس بھجوا دیا گیا۔ واپس بھیجے جانے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ 30 افراد کو عدالت نے افغان مہاجرین کے لیے فراہم کردہ عبوری کارڈ دکھانے پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان سے قانونی اور غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم پولیس حکام پاسپورٹ، ویزا اور دیگر دستاویزات نہ رکھنے والوں کو گرفتار کر کے عدالتی احکامات کے تحت تورخم کے راستے واپس بھجوا رہے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے مطابق یوکرین میں جاری لڑائی میں ایک بھارتی طالب علم مارا گیا ہے، جبکہ نئی دہلی نے جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہزاروں بھارتی طلباء کو بچانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ 21 سالہ میڈیکل کا طالب علم یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں مارا گیا، جو روسی افواج کے حملے کی زد میں ہے۔ حالیہ برسوں میں اپنے ملک میں جنگ سے فرار ہونے والے سینکڑوں افغان افراد اب یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور بیشتر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین میں ترک وطن کرنے والوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2020 کے آخر میں ملک میں مستقل رہائش کی حیثیت سے مقیم افغان افراد کی تعداد تقریباً 1449 تھی اور 200 سے زیادہ عارضی ویزا کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔